الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ انتظار میں ہیں کہ یہ پروگرام آگے بڑھیں اور کچھ نئی باتیں سننے سمجھنے کے لیے ملیں اور اپنے سارے مشکلات کا حل آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث کی وظائف کے ذریعے سے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرماویں۔ یہ ہمارا پروگرام رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ سب کو ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آسانی سے آپ اپنے خزانے میں ثواب جمع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ میں ہر منڈے کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے ہاتھ میں فون ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے یا فون کے ذریعے یا اور کوئی طریقے سے آپ اپنے فرینڈز، فیملی اور دوست احباب کو بتائیں کہ یہ پروگرام سنیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی سننے والوں کی اور عمل کرنے والوں کی برکت سے آپ لوگوں کے خزانے میں بے انتہا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بے انتہا ثواب جس کا کوئی اندازہ ابھی آپ کو نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو 10 پاؤنڈ دیں تو وہ کہے گا 10 ہی پاؤنڈ ہیں۔ اس کو آپ کہو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش چلا جا، 10 پاؤنڈ کے کتنے آئیں گے؟ بہت زیادہ آئیں گے۔ اسی طرح اس دنیا میں ہمیں بہت کم نظر آتا ہے۔ جب ہم بارڈر کراس کریں گے، آنکھ بند ہو جائے گی، قبر میں جائیں گے، قیامت کے دن ہمیں اس چھوٹے سے عمل کا ثواب کا پتہ چلے گا کہ میں نے صرف ایک فون کال کیا 10 آدمی کو، میں نے اپنے گروپ پر 50 آدمی کو بتایا، ان 50 میں سے 10 نے سنا، 20 نے سنا، 50 نے سنا، 100 نے سنا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے کتنا ثواب عطا فرمایا۔ تو یہ ثواب کو حاصل کرنے کا اور ثواب کو کمانے کا ایک طریقہ بہت زبردست ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے جلدی آپ لوگ اپنے فرینڈز، دوست احباب اور جہاں کہیں بھی ہو آپ ان کو کہیں، اپنے فون میں بھی یہ اقرا ٹی وی لائیو گوگل پر آپ کرو گے تو نظر آئے گا، پوری دنیا سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہے، جہاں کہیں جو بھی عمل کرے گا۔ الحمدللہ کئی حضرات کا اوورسیز سے بھی فون آتا ہے، انہوں نے ان وظائف سے بے شمار فوائد اور بے شمار بینیفٹ حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور آپ سب کو، سارے سامعین کو، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد رکھو قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انسان کے لیے ہدایت، رہنمائی اور ظاہری باطنی
شفا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ قرآن کے سامنے ٹک سکے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہے، کنڈیشنز ہے۔ There are some conditions. If you follow these conditions, definitely you will fulfill and you will get all the benefit from the wazaif, from the Quran and Sunnah of Rasul sallallahu alayhi wasallam. سب سے پہلے جتنے بھی نفع اور نقصان کا معاملہ ہے، انسان ہے، کتنے نفع اور نقصان ان کو طریقے پریشانیاں ہیں، جتنے بھی نفع اور نقصان کے معاملات ہیں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اللہ کو سپرد کر دے، ہینڈ اوور ٹو اللہ تعالیٰ، give it to Allah. Thus my matter is in your hand. Ya Allah, I am reading your wazifa. Through this wazifa, through this Quranic ayat, through this wazifa from the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah میرے اس پریشانی کو، اس نقصان کو، اس فائدے کو، اس کو اے اللہ تو کھول دے، ظاہر کر دے، یا مصیبتوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے نفع اور نقصان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کو سپرد کر دے، پھر اپنا وظیفہ شروع کرے۔ نمبر 2، ہر مشکل کے لیے بھروسہ اللہ پر کرے، توکل علی اللہ، کہ میرے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہیں، میں یہ وظیفہ قرآن سے کروں گا بتایا ہوا، انشاءاللہ اللہ میرے بچوں کی، میرے گھر کی، دشمنوں سے، حاسدین سے، دکان کی، جاب کی، شوہر کی، بیوی کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ ان ساری پریشانیوں کو ان قرآنک وظائف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی حل کرنے والا ہے۔ تو پہلے معاملہ اللہ کو سپرد کریں۔ نمبر 2، بھروسہ، keep your trust only upon اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، دل میں کبھی بھی غیر یقینی طور کے اوپر وظیفہ نہ کرے۔ keep یقین and faith 100% in اللہ۔ کبھی بھی غیر یقینی طور پر اگر انسان وظیفہ کرتا ہے لیکن اللہ پر یقین نہیں ہے تو پھر اس کا مسئلہ کبھی بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء، نیک اور صالحین نے اللہ سے ہر مشکل کو حل کرایا ہے، اللہ سے ہر پریشانی کو حل کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات قادر مطلق ہے۔ اللہ میری حاجت کو پوری فرما، بے شک تو ہی قدرت رکھنے والا ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ تو تیسری کنڈیشن، شرط یہ ہیں، the third conditions that always faith in Allah. Do not do any wazifa from the Quranic ayats or from the hadith without faith. Remember, keep yaqeen in Allah تبارک و تعالی۔ نمبر 4، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی ہوپلس، نا امید نہ ہو۔ اگر 5 دن میں پورا نہیں ہوا، آپ کا کام نہیں ہوا پورا، 5 دن میں کمپلیٹ نہیں ہوا تو دوسرے 5 دن وظیفہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن ضرور سن لے گا۔ کم سے کم 40 ڈیز کا تو وظیفہ ہونا ہی چاہیے۔ 40 ڈیز سے بھی زیادہ کر سکتا ہے، لیکن 40 دن میں تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دل کا نور چہرے پر پیدا کر دیتا ہے، تو کیا دنیا کی مصیبت اللہ ہٹا نہیں سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی تو کہا کہ آپ 40 دن پورا کر کے پھر تورات لے کر اپنی قوم کے پاس جائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو 40 دن پورے کیے تھے۔ تو 40 دن کم سے کم at least you have to do وظائف at least for 40 days۔ بہت سارے لوگ کیا ہے 10 دن وظیفہ کرتے ہیں پھر نا امید ہو جاتے ہیں کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کو یقین اللہ پر رکھنا چاہیے، آپ کا یقین اللہ پر ہوگا تو انشاءاللہ ضرور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی
جو بھی سوالات ہوں گے نارملی بہت سارے کویشچنز ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جس میں سارے ہی سوالات کا جواب آ جائیں۔ کوئی ایسے لوگ سوال کریں، کسی کو کیا پریشانی ہے، کسی کو کیا پریشانی ہے، تو آپ ضرور اپنے سوال کیجئے، اپنی پریشانی کو بیان کیجئے، انشاءاللہ اللہ دماغ میں کوئی بات ڈالے گا، اس حساب سے میں آپ کو ضرور وظیفہ بتاؤں گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کافی ہزاروں لوگوں نے مجھے، ابھی کل پرسوں ایک آدمی نے فون کیا کہ میں حامیم لا ینصرون، ہندوستان سے فون آیا، حامیم لا ینصرون کا میں نے وظیفہ کیا، اللہ اکبر، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا، he was taking the oath of Allah، اور کہہ رہا تھا میری جتنی ضروریات تھی اللہ پاک نے ساری پوری کر دی۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میرا قرض تھا، میں نے اللہ سے آپ کا ایک وظیفہ کرنا شروع کیا جو میں نے درود پاک بتایا تھا، اللہ پاک نے میرا قرض ادا کروا دیا، چونکہ میری نیت ادا کرنے کی تھی لیکن کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ پاک نے غیب سے میری مدد فرمائی کسی کے ذریعے سے، اور میں نے اس قرض کو ادا کر دیا۔ ہزاروں لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ان کو بے شمار فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے، وہ بالکل دین صحیح راستے پر نہیں تھا، بالکل صحیح راستے پر نہیں تھا، اس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، تو ایک مرتبہ ایک ساتھی ایک سمجھدار آدمی کے پاس بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ بھائی اقرا ٹی وی پر ایک مرتبہ ایک فلاں وظیفہ ہمارے مفتی سراج صاحب نے بیان کیا ہے، وہ پڑھا کر۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، کالے اندھیرے میں بھی تمہارا کام ہوگا، اللہ پاک تمہارا کام پورا کر دے گا۔ اس نے سنی نہ سنی، چونکہ اس کو اتنا یقین نہیں تھا، سنی نہ سنی بس کر دی۔ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہا تھا اور یہ اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میرے ساتھی نے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، سفر کر رہا تھا، راستے میں اتنی بارش، 12 بجے رات میں اتنی بارش، اور وہ راستہ بالکل کچا تھا، اس کی گاڑی پھنس گئی۔ اب نہ کوئی رات میں اس کو ہیلپ کرنے والا ہے، نہ اس چلنا بھی مشکل ہے، اکیلا سب جنگل میں ہے اور گاڑی بھی نکالنا ہے، کیا کرے؟ اس کو یاد آ گیا کہ وہ وظیفہ جو میرے دوست نے اقرا ٹی وی سے جو یوٹیوب سے سنا تھا، وہ مجھے بتایا تھا، چلو میں پڑھنا شروع کروں۔ واللہ اس نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہا ابھی تو میں 300 بار ہی کر نہیں پایا تھا، اور میں نے اللہ سے اس لیے کہ اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، حسبنا اللہ، آدمی نیت کرے اللہ میری ہر ضرورت کے لیے کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے، ہی از مائی ہیلپر، اور وہی میرے ہر کام کو بنانے والا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقے سے اس نے پڑھائی تھا، اللہ پاک نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، گاڑی چلنا شروع ہو گئی، اپنے گھر منزل مقصود پر یہ آرام سے پہنچ گیا۔ اس کو یقین آ گیا، کہاں وہ بے دین تھا، اس ایک آیت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے پکا نمازی بن گیا۔ تو ایسے بے شمار وظائف ہے، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ 500 مرتبہ ان 4 کنڈیشن کے ساتھ جو میں نے بیان کیا، اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کرے۔ یاد رکھو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ تَبَعُوا رضوان اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو اس کا وظیفہ کرے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا، اللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی بھی مصیبت پریشانی آنے نہیں دے گا، آئے گی بھی تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ بالکل آپ لوگ ایک تو یہ ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کریں، اور نمبر 2 پر ہر مشکل پر بھروسہ اللہ پر کریں۔ نمبر 3 کہ آدمی اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، اور نمبر 4 ہر وقت یقین کے ساتھ فیتھ، یقین اللہ کے اوپر ہو، اور اس طریقے سے یہ وظیفہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دے گا۔ لیکن
زندگی کا میرا تجربہ اور جس کسی کو بتایا جب بھی کوئی پریشانی آئے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. جب بھی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، 2 رکعت نماز ہے. اس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ الحاجت، جس کا ذکر اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آمنوا استعینوا، آج میں تمہیں قرآن کا وہ وظیفہ جو الم نشرح لک صدرک کا ہے، میں نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کبھی سناؤں گا کہ سورہ الم نشرح لک صدرک 30 پارے میں چھوٹی صورت ہے، اس کے کتنے فوائد ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. اور آپ کے سوال ہو اس سوال کو ضرور کیجئے تاکہ آپ کو جواب بھی دیا جائے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیں 2 رکعت نماز آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں. کوئی بھی کام ہو اس کام کے بعد اس کام کی نیت کر کے کہ بھائی مثال کے طور پر میرا شوہر ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا شوہر ہے مجھے خرچہ نہیں دیتا، میری بیوی ہے گھر سے چلی گئی ہے، گھر سے مجھے نکال دیا ہے، یا میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، یا میرا بیٹا غلط لائن میں چلا گیا ہے، میرا بیٹا ڈرگز لیتا ہے، شراب پیتا ہے، یا اسکول نہیں جاتا، یا گھر میں ماں باپ کا نافرمان ہے، یا رات میں دیر سے آتا ہے. کون سی پریشانی انسان کو نہیں ہوتی ہے؟ ہر پریشانی کے لیے نیت ہی کرنی ہے کہ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، اے اللہ صلاۃ الحاجت میری فلاں حاجت ہے، فلاں ضرورت ہے، سو اینڈ سو آئی گوٹ نیڈ، یا اللہ آئی ایم پرفارمنگ 2 رکعت نفل نماز، میرا کام کر دے. تو یہ 2 رکعت نماز چاہے دین میں کوئی بھی وقت ہو، صرف مکروہ وقت نہ ہو، فجر کے بعد نہ ہو، عصر کے بعد نہ ہو، سن رائز کے وقت نہ ہو، زوال کے وقت نہ ہو، غروب کے وقت نہ ہو، باقی پورے دن میں جب کبھی آپ یہ 2 رکعت پڑھیں گے. خصوصاً چاشت کے وقت اگر مالی مسئلہ ہو، کسی کو مال کا پرابلم ہو، مثال کے طور پر جاب نہیں ملتا، مثال کے طور پر دکان ہے لیکن کسٹمرز نہیں آتے ہیں، یا گھر سے کام کر رہی ہے لیکن کسٹمر نہیں آ رہا، یا پھر خود کی فیکٹری ہے، کوئی کام اس کے مال باہر نہیں جا رہا، یا باہر سے آنے والا مال اٹک گیا ہے. جتنے بھی مالی پرابلم ہو، قرض کا پرابلم ہو، یا گھر میں رزق میں برکت نہ ہو، ان تمام کے لیے بیسٹ ٹائم چاشت کا ٹائم ہے. 10 بجے سے لے کر 11 بجے کے درمیان میں آپ اس 11:30 کے درمیان میں 1.5 آور میں کوئی بھی آپ کو 2 رکعت یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت نارمل پڑھنی ہے. نفل نماز جس کو کہتے ہیں، پہلی رکعت میں پڑھ لیا، دوسری رکعت میں پڑھ لیا کوئی بھی صورت. بیسٹ یہ ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیا، بیسٹ ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں، آپ سنتے رہیے. کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر بتائیے. جی مجھے اپنی ڈرائیونگ کے لیے پوچھنا تھا، پریکٹیکل میں جانے کے لیے کہ کیا پڑھ کے جائیں جس سے پریکٹیکل پاس ہو جائے. ڈرائیونگ کے لیے آپ سورۃ قریش پڑھ کر جاؤ. سورۃ قریش پر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اور سورۃ قریش لإلاف قریش ہے وہ آپ 7 مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کر کے جاؤ، انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے. شکریہ جی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں اس میں. اگر مالی پرابلم ہو، مال کا، جیسے میں نے بہت ساری مثال آپ کو دی ہے، وائس ورسا دے آر مینی ایگزامپلس، تو آپ چاشت کا ٹائم چوز کر لیجئے. چاشت کا ٹائم
اور اگر اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی، بچوں کی نافرمانی ہے، بچے بات نہیں سنتے، بہت سارے بچے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں روم میں، بہت سارے ڈپریشن کے مریض ہے، بہت سارے لوگوں دشمن زیادہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، گھر میں آواز کا آنا، ان تمام کے لیے بہت سارے جتنے بھی انسان کی مشکلات ہیں مالی علاوہ، تو ان تمام کے لیے کون سا ٹائم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔ اس لاسٹ ویک میں نے آپ کو بولا تھا نا میری بہن کی عادت خراب ہے۔ جی ہاں، وہ رہ گیا تھا۔ جی جی تو وہ پلیز آج کبھی بتا دینا اس کا کوئی وظیفہ۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ سورۃ الم نشرح لک صدرک کا وظیفہ ہے، آپ سنتے رہیے، ابھی میں اس کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، میں فون رکھتی ہوں تو آپ بتائیں، میں ریکارڈ کر لوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو اس کا ٹائم جو ہے مالی مسئلے کے علاوہ اور کوئی بھی پریشانیاں ہو، اس کے لیے سب سے اچھا ٹائم مغرب کی نماز کے بعد ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہے۔ اب ویسے نارملی 2 سنت 2 نفل پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اس کی پابندی کریں آپ 41 ڈیز تک، 41 دن تک۔ کوئی بھی پریشانی ہو، میں نے آپ کو بتایا، کوئی بھی مشکل ہو، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں آج آپ سب کو بتلانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے، لیکن اس کا خاص وقت اور کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ مالی پرابلم ہو تو چاشت کے وقت پڑھیں، اور اگر کوئی بھی مشکل ہو اس کے علاوہ مغرب کے بعد پڑھیں، ورنہ کوئی بھی ٹائم آپ پڑھنا چاہیں، مکروہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں۔ اس 2 رکعت کے بعد کون سا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو گویا کہ میری زندگی کا ذاتی عمل ہے۔ میں نے ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام سے سنا ہے، ان کی خدمت میں رہا ہوں، تب جا کر مجھے یہ چیز ملی ہے جو آپ کو میں آج بتا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر 100 بار درود شریف اور 300 ٹائم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ، پھر 100 بار درود شریف، چھوٹا بولا درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آیت کریمہ۔ سو 100 ٹائم درود شریف اینڈ 300 ٹائم آیت کریمہ۔ لوگ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ کر کے دیکھو، آپ کی کوئی بھی مشکل ہو، نا امید کبھی نہ ہو، اللہ کو اپنا معاملہ سپرد کرے، کیسا ہی دشمن ہو۔ وہ باطنی طور پر بھی انشاءاللہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا، پھر میں سورہ الم نشرح کا وظیفہ بتاؤں گا بریک میں جانے کے بعد انشاءاللہ۔ آپ لوگ سنتے رہیے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔